بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری زندگی مسائل ہی مسائل، مشکلات ہی مشکلات، کہیں پر اولاد نہ ہونے کی مشکل، کہیں پر اولاد کے مسائل کی مشکل، کہیں پر گھر نہ ہونے کی مشکل اور کہیں پر گھر میں موجود لوگوں کے مسائل کی مشکل، کہیں پر جھگڑے، کہیں پر فساد، کہیں پر کاروبار نہیں، کہیں پر کاروبار میں گھاٹا ہے، انکم کم ہے، پورائی نہیں ہوتی، زندگی مشکل ہے۔ ان تمام چیزوں کا حل ہم دیکھیں گے قرآن کی روشنی میں۔ قرآن ہمیں ان تمام چیزوں کا حل بتاتا ہے۔ تھوڑا سا دین کی طرف آ جائیں، تھوڑا سا دین کو اختیار کریں، تھوڑا سا قرآن کو سمجھیں، تھوڑا سا قرآن کے اوپر عمل کریں، زندگی بہتر ہو جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ انہوں نے دن رات صبح شام اپنی قوم کو اللہ کے دین کی دعوت دی، نہیں مانے۔ انہوں نے اللہ سے شکوہ کیا کہ یا اللہ، میں نے ان کو صبح کو بھی سمجھایا، شام کو بھی سمجھایا، دن میں بھی سمجھایا، رات میں بھی سمجھایا، ہر طرح سے کوشش کی، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ یہاں تک کہ میں نے ان کو یہ بھی کہا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے ان کو یہ بھی سمجھایا کہ اپنے پروردگار سے استغفار کرو، استغفار کرو، انہو کان غفارا، وہ تو بہت بڑا بخشنے والا ہے، بار بار بخشنے والا ہے، حد سے زیادہ بخشنے والا ہے۔ گناہ کی وجہ سے ہماری بہت ساری چیزیں رک جاتی ہیں، رکاوٹیں آ جاتی ہیں گناہ کی وجہ سے، اللہ کے دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بھی رکاوٹیں آ جائیں گی۔ اس کا حل ہے استغفار کرنا۔ فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بہت بڑا بخشنے والا ہے۔ استغفار کرنے سے ملے گا کیا؟ ذرا دھیان سے سنیں گے۔ استغفار کرنے سے وضو کی پابندی نہیں ہے، وقت کی پابندی نہیں ہے، ایک جگہ ٹک کر بیٹھنا نہیں ہے، لمبے لمبے وظیفے نہیں کرنے۔ استغفار ہر وقت زبان پر جاری رہے گا۔ استغفار ملے گا کیا؟ میں بتاتا ہوں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، حضرت نوح نے فرمایا، اپنی قوم سے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی آسمان سے خوب برساتیں نازل کرے گا، مدرارا، لگاتار خوب برساتیں ہوں گی۔ برساتوں سے کیا ہوگا؟ برساتوں سے نہریں بہیں گی، باغات سیراب ہوں گے، پھل فروٹ ہوگا، فراوانی ہوگی، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، مسائل کا حل ہوگا۔ اور فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے اولاد کے مسائل، یمددکم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مال کے مسائل، تمہارے اولاد کے مسائل، یہ اس سے حل ہوں گے استغفار سے۔ استغفار کرو۔ یمددکم بِأَمْوَالٍ، تمہارے مال کے مسائل، تمہیں اللہ کی مدد حاصل ہوگی، وَبَنِينَ، تمہارے اولاد کے جو مسائل ہیں اس میں اللہ کی مدد حاصل ہوگی، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات بنیں گے، تمہارے لیے نہریں بہہ نکلیں گی۔ یہ تمام چیزیں استغفار سے حاصل ہوں گی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک برگزیدہ بندے تھے، بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ ان سے کسی شخص نے کہا کہ میری اولاد نہیں ہے، اس کو فرمایا کہ استغفار کرو۔ کسی شخص نے کہا کہ میرے گھر میں جھگڑے ہیں، فرمایا کہ استغفار کرو۔ کسی نے کہا کہ میرے کاروبار میں گھاٹا ہے، کاروبار چلتا نہیں ہے، اس کو فرمایا استغفار کرو۔ کسی شخص نے آ کر کہا کہ میرے بیوی کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، اس کو کہا کہ استغفار کرو۔ کسی نے کہا کہ میرے باغات کی آمدنی کم ہوتی ہے، پھل گر جاتے ہیں، پھل لگتے نہیں ہیں، پھل صحیح طرح سے پکتے نہیں ہیں، اس کو کہا کہ استغفار کرو۔ تو کسی شخص نے پوچھا کہ آپ نے ہر مسئلے کا حل استغفار بتایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرا فارمولہ نہیں ہے، اس چیز کا یہ فارمولہ، یہ اصول میرا نہیں ہے، یہ تو اللہ کا اصول ہے، اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا، پیغمبر کو اللہ نے سکھایا تھا۔ ان تمام مسائل کا جو زندگی سے متعلق ہیں، اولاد کے مسائل ہوں، روزگار کے مسائل ہوں، گھر کے مسائل ہوں، گھر کے جھگڑے کے مسائل ہوں، اولاد میں ناچاکی کا مسئلہ ہو، آمدنی کم ہے، ضروریات پوری نہیں ہوتی، ان تمام مسائل کا حل استغفار ہے۔ استغفار سے ملے گا سکون، ملے گا اطمینان، ملے گا قوت، ملے گی اعتماد، ملے گا ہمارے مسائل کا حل ملے گا۔ تو چلتے پھرتے
وضو بغیر وضو کے جس جگہ جتنا ہو سکے اللہ کی طرف رجوع کریں گے، استغفار کی کثرت کریں گے، اور استغفار سے ہمارے مسئلے، ہماری زندگی کی مشکلات حل ہوتی چلی جائیں گی۔